قال الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستحل رواہ الترمذی وابن ماجہ الا انه لم يذكر ولا يورث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے پر نہ نماز پڑھی جائے، نہ وہ وارث ہو، نہ موروث ہو، حتیٰ کہ چیخے، مگر ابن ماجہ نے موروث نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ امام ترمذی نے ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ بچہ جس وقت پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اس کی سانس نہ چل رہی ہو، مردہ پیدا ہو، تو ایسے بچے پر کوئی نماز جنازہ نہیں، کوئی دفن نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ اس کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹ کے گڑھے میں دبا دیا جائے گا، کوڑے میں نہیں پھینکا جائے گا۔ شرف انسانیت ہے، احترام انسانیت کے پیش نظر اس کو کوڑے میں یا ایسی کسی کچرا کنڈی وغیرہ میں نہیں پھینکا جائے گا، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دیا جائے گا۔ وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد چیخے، چلائے، روئے، ہلے جلے، کوئی حرکت کرے، یعنی اس کے اندر جو زندگی کے آثار جب پائے جائیں گے کہ یہ بچہ زندہ ہے، وہ زندگی کے آثار پانے کے بعد اگرچہ 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد ہی فوت ہو جاتا ہے، اب زندگی کے آثار پائے گئے تو اس کے اوپر اب سارے احکام جاری ہوں گے۔ اس بچے کا نام بھی رکھا جائے گا، باقاعدہ کفن دفن بھی ہوگا، اس پر میراث کا احکام بھی جاری ہوں گے۔ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو وہ گرے ہوئے حمل کے ضمن میں آئے گا، جس پر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا۔ بچہ ہے، سانس لی، پتہ چلا زندہ ہے، تو اس کا نام رکھا جائے گا، کفن دفن کیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا قبر، سارا سلسلہ اسی طرح جس طرح عام انسانوں کو کیا جاتا ہے۔ پیٹ کے اندر حرکت ہے، پیٹ کے اندر زندہ ہے، وہ باہر آ کر زندگی ظاہر نہیں ہوئی تو اس پر زندگی کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گیا تو وہ گرے ہوئے حمل کے برابر باہر آیا، باہر آنے کے بعد پھر اس نے سانس لی تو پھر وہ زندہ میں شمار ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہوگا۔ دوسرا، وعن ابی مسعود الانصاری کی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم الامام فوق شیء والناس خلفہ یعنی اسفل منہ، رواہ الدارقطنی فی مجتبی فی کتاب الجنائز۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ امام کسی چیز پر کھڑا ہو اور لوگ اس کے پیچھے یعنی اس سے نیچے ہوں۔ دارقطنی کتاب الجنائز کے مجتبی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ ہو یا عام نماز ہو، امام کا اور مقتدیوں کا ایک مکان میں ہونا ضروری ہے۔ بعض مساجد میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے ان کو گزارش بھی کی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اندر کا صحن اور باہر کا صحن اس میں فرق ہوتا ہے 3-4 انچ کا۔ اندر کا صحن ذرا اونچا ہوتا ہے، باہر کا صحن ذرا نیچے ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر اندر کا صحن ختم ہو رہا ہے وہاں پر امام صاحب کا مصلی ڈال دیتے ہیں دروازے کے درمیان میں، اور پیچھے سارے مقتدی آ جاتے ہیں۔ امام کا مکان الگ ہو چکا ہے، مقتدی کا مکان الگ ہو چکا ہے۔ یہ قبلہ نماز کی مانے، یہ درست نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آگے ہو جائے، امام صاحب کے ساتھ ایک جو صف ہے وہ ایک مکان میں ہو جائیں، پھر باقی اس کے پیچھے آ جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہماری یہ جو متصل ہے عمارت کے متصل ساتھ میدان ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر صف موجود ہے، یہاں پر نمازی موجود ہیں، اب اضافی موجود نمازی وہاں پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شارع نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، باقاعدہ ساتھ متصل ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات جائز ہے۔ اب امام الگ، اگرچہ امام الگ مکان پر ہے، مقتدی الگ مکان میں ہے، لیکن امام کے متصل مقتدی ہیں، امام کے ساتھ مقتدی ہیں۔ اب وہ اضافی جگہ آ رہی ہے، وہ جتنا پیچھے پھیلتا جائے گا تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ مقتدی اوپر ہوتے ہیں، امام صاحب نیچے ہوتے ہیں، لیکن امام صاحب کے ساتھ مقتدی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ امام بالکل علیحدہ یا میت کو سواری پہ رکھ کے یا ہاتھوں میں رکھ کے نماز جنازہ پڑھایا جائے، یہ بھی درست نہیں، میت سامنے ہونی چاہیے۔
یہ بھی نہیں کہ میت اور اپنا میت بالکل علیحدہ مکان میں ہے اور امام اور مقتدی علیحدہ مکان میں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ان چیزوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا امام اور مقتدی ایک مکان میں ہونا چاہیے۔ تو امام اور مقتدی وہ ایک مکان میں آ گئے، نماز سب کی جائز ہے، بالکل درست ہو گئی، کیونکہ میت مثل امام کی ہوتی ہے، تنہا اس کا اونچا ہونا یا الگ جگہ میں ہونا نماز کا مانع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اکثر میں نے یہاں پر دیکھا ہے، مجھے یہ مسئلہ بھی پوچھا تھا کسی نے، میں نے عرض کیا تھا یہ بات درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر انہوں نے سارا لگا کے نا جی صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول کے میت کو باہر رکھا ہوا تھا اور خود اندر نماز پڑھ رہے تھے، امام بھی ادھر تھا اور مقتدی بھی ادھر تھے۔ تو سامنے آ جائے نا جی، دیکھیں مکان میں آ کے ٹھیک ہے، ہاں اکثر ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے، اکثر مساجد میں ایسے، اکثر مساجد میں ہے، دروازہ کھول دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب مثال کے طور پر یہاں سے یہ دروازہ کھول دیا جائے، ٹھیک ہے نا جی، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے ساتھ ہی میرے مقتدی کھڑے ہیں، آگے میرے سامنے میت پڑی، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی مکان میں آ گئے۔ میت کو امام دیکھ رہا ہے، امام کے ساتھ مقتدی کھڑے ہیں، امام کو مقتدی دیکھ رہے ہیں، مقتدی امام کو دیکھ رہے ہیں، میت ان کے سامنے پڑی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کھڑکی بنا کے اور وہ مکان ہی الگ ہو گیا نا جی، تو وہ مینشن ہوگی نا یہ کھڑکی ہے، انٹرس نہیں ہے، آنے جانے کا سلسلہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہ دروازہ جو سامنے لگا ہوا ہے اس دروازے کو ہم کھول دیتے ہیں، آگے میت رکھتے ہیں، ادھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پیچھے میرے مقتدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی مکان شمار ہوگا، اس کا امتیاز نہیں ہے، وہ کسی اونچی جگہ پہ نہیں جا رہی، کسی تھڑے پہ نہیں جا رہی، کسی گاڑی پہ نہیں جا رہی، کسی اور ایسا جو ہے نا جی وہ سلسلہ نہیں ہو رہا، مکان ان کے علیحدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کہیں پر، اول تو آپ جناز گاہ بنائیں، جس بھی علاقے میں ہو جناز گاہ علیحدہ، عیدگاہ جناز گاہ علیحدہ سے بنائیں۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر کسی نہ کسی علاقے میں ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جو کھلا میدان ہوتا ہے، آپ اسی کو عیدگاہ بنا لیں، وہیں پہ جناز گاہ بنا لیں، نہیں تو کم از کم یار جہاں پر آپ مکان بناتے ہیں سارے مل کے، انفرادی طور پر ایک ایک بندہ مل کے 10 فٹ کے جگہ دینا، پیسے دے تو پورا علاقہ اپنے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے ایک جناز گاہ تیار کر سکتا ہے۔ زیادہ پیسے نہ دیں، مرلے کے نہ دیں، 2 مرلے کے نہ دیں، 10 ساتھی مل جائیں، لو جی ایک مرلہ آ رہا ہے جی 1 لاکھ روپے کا، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کا، اب اس کے اندر جناب ہم 10 لوگ شامل ہوں گے جی، 10 ہزار روپے دے دیتے ہیں، چلو جی 1 مرلہ کی ہم جگہ بنا دیتے ہیں، کسی پہ بوجھ بھی نہیں بنے گا، ایک بہترین جگہ بھی ہو جائے گی۔ مسجد میں اگرچہ مجبوراً، یہ یاد رکھیے، مجبوراً نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو جنازے کے لیے ہی وقف کر دیا جائے، مسجدیں آباد کرنے کے لیے، جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نماز پنجگانہ پڑھنے کے لیے، درس و تبلیغ کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہیں، اور ہم ان کو بالکل ہی جناز گاہ بنا دیں، یار یہ تو درست نہیں۔ کسی بھی علاقے کے اندر آپ ایسا کر لیں، چند ساتھی مل جائیں اور مل کے ایک جناز گاہ تیار کر لیں، گراؤنڈ والوں سے آپ اجازت لے لیں۔ میرے شیخ حضور سید والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک حیات رہیں تو بیڈن روڈ پر آپ نے 36 سال امامت خطابت کی محکمہ اوقاف کی طرف سے، تو ساتھ ہی نا جی وہ مسجد تو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن جب عید اور ایسے مواقع آتے تھے تو ساتھ گراؤنڈ تھی سرکاری، پھر ہم سرکاری اداروں سے اجازت لے لیتے، بڑی ساری گراؤنڈ تھی، اور اجازت لے لیتے کہ ہمیں عید پڑھانے کی، ہمیں جنازہ پڑھانے کی آپ اجازت دیں، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کھلے میدان میں جا کر عید بھی پڑھی جاتی تھی اور جنازہ وغیرہ بھی ادا کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال جہاں پر ہم زندگی کا سوچتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیں، یعنی میں اگر کسی سفر پہ جاؤں نا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں پر کسی کا محتاج نہ ہوں، میری ہر چیز میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج کل کی میں اگر مثال دوں تو میرے پاس میرا موبائل ہو، اس کا چارجر ہونا چاہیے، میں آج کل کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، میری جیب میں پیسے ہونے چاہیے، اس ہوٹل میں چاہے کھانا پینا کرنے کے لیے مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تو میرے بابو آخرت میں بھی تو جانا ہی ہے نا، آگے جانا ہے نا، تو آگے تو پیسہ تو نہیں چلے گا، آگے تو چلے گی نیکی، آگے تو پروٹوکول ملے گا نیکیوں کی وجہ سے، قبر جنت بنے گی،
یا دوزخ بنے گی تو اعمال کی بیس پہ بنے گی. تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کتنی تیاری اس کے لیے کریں گے، کتنی تیاری اپنے لیے کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ